آج کے اس جائزے میں خوش آمدید۔ زندگی کی تیز رفتار روٹین اور وہ تھکاوٹ جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، سچ بتائیں یہ سب انسان کو اندر تک نچوڑ کر رکھ دیتے ہیں، خاص طور پر ان نئی ماؤں اور لوگوں کے لیے جن کا شیڈیول بس چلتا ہی رہتا ہے۔ ہولسٹک سیلف کیئر یعنی اپنی مکمل ذاتی دیکھ بھال محض کوئی فینسی لفظ نہیں ہے، یہ شدید تھکاوٹ سے نکل کر دوبارہ ایک نئی توانائی پانے کا مکمل سفر ہے۔ اور سب سے اہم بات، خود کو بھول جانا کوئی کمال یا قربانی نہیں ہے، بلکہ اپنی ذات کو دوبارہ دریافت کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ تو ہم آج کن چیزوں پر بات کرنے والے ہیں۔ ہم اس سفر کا آغاز تھکاوٹ کی حقیقت کو سمجھنے سے کریں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ مناسب غذا، جسمانی دیکھ بھال، ذہنی سکون اور آخر میں نیند اور آرام کی عادتیں ہمارے لیے کیسے ایک لائف سیور ثابت ہو سکتی ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں پہلا حصہ، تھکاوٹ کی حقیقت، یعنی یہ جو ایک سپر پرسن بننے کا وہم ہے نا، اس کے آگے۔ یہاں ہم آمنہ، زارا اور عائشہ کی کہانیوں سے شروعات کرتے ہیں۔ یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے شدید تھکاوٹ، احساس جرم اور اپنی پہچان کھو دینے کے اس تکلیف دہ مرحلے کا سامنا کیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی سب سے بنیادی بیسک ضروریات کو ہی مکمل طور پر قربان کر دیا تھا۔ اب یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا خود کو نظر انداز کرنا واقعی کوئی نیکی یا عبادت ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ ہماری سوسائٹی کی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہر وقت خود کو تکلیف میں رکھنا ایک عظیم کام ہے۔ مثال کے طور پر آمنہ کو ہی لے لیں، اسے اپنے لیے تھوڑا سا وقت نکالنے یا آرام کرنے پر بھی شدید احساس جرم ہوتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ شاید خود کا خیال رکھنا کوئی بہت ہی خود غرضی کی بات ہے۔ اگر ہم اپنے کلچرل دباؤ اور اسلامی تعلیمات کا موازنہ کریں تو زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ ہمارا کلچر کیا چاہتا ہے؟ یہ کہ ہم ایک سپر پرسن بنیں جو خود کو قربان کرتا رہے اور بس احساس جرم میں جیتا رہے۔ لیکن دوسری طرف ہماری تعلیمات ہمیں توازن سکھاتی ہیں۔ وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ بھائی یہ جسم آپ کے پاس ایک امانت ہے اور اس کے بھی ہم پر کچھ حقوق ہیں جنہیں ادا کرنا ہمارا فرض ہے۔ اور اسی لیے اب ہم آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، مناسب غذا اور توانائی، یعنی اپنے جسم کو صحیح ایندھن فراہم کرنا۔ جب جسم کی بیٹری بالکل ڈیڈ ہو جائے نا، تو کچھ خاص غذائیں اسے دوبارہ چارج کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں، جیسے روزانہ 7 کھجوریں، ناشتے میں تلبینہ، انڈے اور دالوں کی صورت میں پروٹین، اور آئرن سے بھرپور پالک اور چقندر، اور ہاں، دن میں کم از کم 2 لیٹر پانی پینا۔ آمنہ اور زارا نے بھی ادویات سے زیادہ اپنی کھوئی ہوئی طاقت واپس پانے کے لیے بالکل انہی قدرتی چیزوں کا استعمال کیا۔ لیکن ایک سیکنڈ، صرف کھانا کافی نہیں، اسے صحیح طریقے سے کھانا بھی ضروری ہے۔ ایک زبردست ٹپ یہ ہے کہ آئرن سے بھرپور غذاؤں کو لیمو پانی یعنی وٹامن سی کے ساتھ ملا کر استعمال کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ اس سے جسم میں غذائیت جذب ہونے کی رفتار کئی گنا بڑھ جاتی ہے، اور وہ جو ہر وقت کی کمزوری اور تھکاوٹ رہتی ہے وہ جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات کتنی خوبصورتی سے حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے سے جڑتی ہے۔ سورہ مریم کے سائد میں واضح ہے کہ ان انتہائی مشکل اور تکلیف دہ لمحات میں بھی الہی خدایت یہی تھی کہ طاقت بحال کرنے کے لیے کھجوریں کھائی جائیں اور پانی پیا جائے۔ یہ اس بات کا پختہ ثبوت ہے کہ اپنے جسم کو ایندھن دینا، اسے خوراک دینا، روحانیت کے بالکل بھی خلاف نہیں بلکہ اسی کا حصہ ہے۔ جو ہمیں لے آتا ہے تیسرے حصے پر، جسمانی دیکھ بھال اور عبادت، یعنی ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے، ہم سب نے یہ پڑھا اور سن رکھا ہے نا۔ اس ایک اصول نے عائشہ کا سوچنے کا زاویہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ جب وہ تھکاوٹ کے مارے اپنا خیال رکھنا بالکل چھوڑ چکی تھی تو اسے احساس ہوا کہ اپنے جسم کو صاف اور پاکیزہ رکھنا کوئی محض دنیاوی کام نہیں، بلکہ یہ تو عبادت کی ہی ایک جائز اور لازمی شکل ہے۔ اب ذرا پریکٹیکل بات کرتے ہیں۔ ایک آسان سا گھریلو پیڈیکیور کتنا زبردست کام کر سکتا ہے۔ نیم گرم پانی میں بیکنگ سوڈا، شیمپو اور تھوڑا سا لیمو ڈال کر پیروں کو بھگونا، پھر ایلو ویرا لگانا، ڈیڈ سکن کو احتیاط سے ہٹانا، چاول کے آٹے، دہی اور ار کے گلاب کا قدرتی ماسک لگانا، اور آخر میں موئسچرائزر لگا کر موزے پہن لینا۔ یہ سادہ سے سٹیپس جسم کی ساری تھکاوٹ کھینچ لیتے ہیں اور بے پناہ سکون دیتے ہیں۔ اور اگر ہم ان ظاہری اعمال کو روحانیت کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو بات اور بھی گہری ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، وضو کرنا یا پیروں سے ڈیڈ سکن ہٹانا بالکل ایسے ہی ہے جیسے سچی توبہ کرنا اور گناہوں کا دھلنا۔ ایلو ویرا اور ار کے گلاب کی ٹھنڈک جس طرح جلد کو راحت دیتی ہے، بالکل ویسے ہی وہ دل میں بھی نرمی پیدا کرتی ہے۔
اور کھلی ہوا میں محض 20 منٹ کی ہلکی واک اگر آپ اسے مسلسل ذکر کے ساتھ کریں تو یہ ذہن کو مکمل طور پر پرسکون کر کے ایک بہترین عبادت بن جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روزمرہ کی کچھ اور روٹینز بھی شامل ہیں۔ چہرے کی سوجن کم کرنے کے لیے صبح کے وقت آئس رولنگ، ہفتے میں 2-3 بار ایلو ویرا یا تیل سے گواشا کا مساج، روزانہ کوئی اچھا موئسچرائزر اور دھوپ سے بچنے کے لیے سنسکرین کا استعمال۔ یہ سب کوئی فضول خرچی یا محض بیوٹی ٹپس نہیں ہیں، یہ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو عزت اور احترام دینے کے بنیادی طریقے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں چوتھے حصے کی طرف، ذہنی سکون اور کوگنیٹو آف لوڈنگ، یعنی دماغ سے فالتو کچرے کی صفائی۔ ظاہری صفائی جتنی اہم ہے، ذہن کی صفائی بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ اکثر اوقات جسم سے زیادہ ہمارا دماغ تھکا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں کوگنیٹو آف لوڈنگ کی ٹیکنیک بہت کام آتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بس اپنے دماغ میں چلنے والے شور اور پریشان کن خیالات کو کسی برین ڈمپ جرنل یعنی کاغذ پر اتار دینا۔ زارا نے بھی رات کے وقت یہی کرنا شروع کیا، جس سے اس کا ذہنی بوجھ ایک دم سے ہلکا ہو گیا، کیونکہ اب وہ سب کچھ اس کے دماغ کے بجائے کاغذ پر تھا۔ اور مزے کی بات دیکھیں، جدید سائنس کا یہ طریقہ ہماری روایات میں پہلے سے موجود تصور محاسبہ سے کتنا ملتا جلتا ہے۔ جب ہم اپنے دن بھر کے اعمال اور خیالات کا خود جائزہ لیتے ہیں تو وہ جو بیجا سوچوں کا ایک طوفان ہوتا ہے وہ تھم جاتا ہے اور سوچ میں ایک بڑی واضح شفافیت آ جاتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں، ایک بکھرا ہوا بے ترتیب کمرہ ہمارے موڈ اور انرجی کو کتنا ڈاؤن کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس ایک صاف اور منظم جگہ ایک دم سے کیسا ہلکا پن اور نیا جوش دیتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے محض 5 منٹ کی صفائی کا رول اگلے دن کا پورا نقشہ اور آپ کی پروڈکٹیوٹی بدل کر رکھ سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک خوبصورت چہرے سے کئی زیادہ طاقتور ایک خوبصورت ذہن ہوتا ہے۔ رات کو دیر تک سوشل میڈیا پر بلا وجہ سکرول کرنے کے بجائے روزانہ کسی اچھی اور معلوماتی کتاب کے صرف 10 صفحات پڑھنا انسان کے زاویہ نگاہ کو وسعت دیتا ہے اور ذہن کو ایک نئی زندگی بخشتا ہے۔ اور یوں ہم پہنچتے ہیں اپنے 5ویں اور آخری حصے پر، نیند، آرام اور ذہنی سکون، یعنی بحالی کی اصل طاقت۔ کچھ بنیادی عادات ہیں جو بالکل لائف سیونگ ہیں۔ رات کی 7 سے 8 گھنٹے کی مکمل نیند۔ نئی ماؤں کے لیے تو یہ رول ہونا چاہیے کہ جب بچہ سوئے تو خود بھی سو جائیں۔ سونے سے پہلے فون کو سائڈ پر رکھنا اور اپنی ایک بیڈ ٹائم ذکر روٹین بنانا، جیسے سونے سے پہلے آیت الکرسی اور 3 قل پڑھنا۔ یہ چیزیں جسم کو ریپیئر تو کرتی ہی ہیں، روح کو بھی گہرا سکون دیتی ہیں۔ اور یاد رکھیں، یہ نمبر بیس بہت اہم ہے۔ روزانہ 20 منٹ کا بلا تعطل آرام، یہ ہر انسان کا ایک بنیادی حق ہے جس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ زارا نے ہمت کی اور اپنے پارٹنر سے مدد مانگی اور اپنے لیے یہ وقت نکالا، کیونکہ ایک بات تو طے ہے، اگر گھر کی بنیاد یعنی آپ خود صحت مند نہیں ہوں گے تو سب کچھ بکھر جائے گا۔ تو اس سب پر بات کرنے کے بعد آخر میں ایک سوال پر غور ضرور کیجیے گا۔ اگر ایک لالٹین اندر سے بالکل خالی ہے تو وہ روشنی کیسے دے سکتی ہے؟ بالکل اسی طرح کوئی بھی شخص اپنی اندرونی اور بیرونی روشنی کو بحال کیے بغیر دوسروں کی زندگیوں کو روشن کیسے کر سکتا ہے؟ خود کی مکمل دیکھ بھال کوئی خود غرضی یا لگژری نہیں ہے، یہ تو ہماری اصل طاقت کا سرچشمہ ہے۔ جب تک انسان خود اندر سے پرسکون اور مکمل نہیں ہوگا، وہ اپنے پیاروں کا خیال کیسے رکھ سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر ڈھونڈنا ہوگا۔